کہتے ہیں ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے. کسی کی پہچان اس کی تلوار سے بنتی ہے، کسی کی قلم سے، اور کچھ اقوام ایسی ہوتی ہیں جن کی پہچان ان کے خاون میں چھپی ہوتی ہے. ایسا خاون جو تاریخ کے سینے میں صدیوں سے ابلتا رہا ہے. آج ذات نامہ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کی جس کا نام شاید کم سا آنا گیا ہو، مگر جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی سرزمینوں میں پیوست ہیں. یہ ہے ترخیل قبیلہ، ایک ایسی برادری جس میں ترک خون، پشتون غیرت اور ہزارہ کی مٹی کی خوشبو اکٹھی ملتی ہے. تو جناب تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں ترخیل قوم کی تاریخ، ان کا نسب، ان کی روایات اور وہ داستانیں جو شاید لیکن آگے بڑھنے سے پہلے. اگر آپ بھی اپنی ذات، اپنی قوم، اپنی تاریخ سے محبت رکھتے ہیں تو ذات نامہ کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے کیا آپ خود ترخیل برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں جو اس قوم سے ہو. چلیے اب چلتے ہیں ان دنوں کی طرف جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. ترخیل قوم کی کہانی محض چند صدیوں پرانی نہیں، بلکہ یہ کہانی ان نسلوں سے جاڑ ہے جو صدیوں پہلے وسطی ایشیا کی یخ بستہ وادیوں سے نکل کر افغانستان، خراسان اور پھر برصغیر کی زمینوں تک پہنچی تھیں. لفظ ترخیل دو حصوں پر مشتمل ہے، ترک اور ایخیل. پشتو میں اوخیل کا مطلب ہوتا ہے قبیلہ، خاندان، نسل، یعنی ترخیل کا مطلب ہوا ترکوں کی اولادت یا ترک خاندان کے لوگ. نونغونہ روایت کے مطابق بہت زمانہ پہلے ایک ترک نژاد سردار، جسے کچھ لوگ ترک بابا کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے قبیلے سمیت افغانستان کے مشرقی علاقوں میں آباد ہوا. وقت گزرا، نسلیں بدلتی گئیں اور ترک بابا کی اولاد رفتہ رفتہ پشتون قبائل میں ضم ہوتی گئی. یوں ترخیل ایک ایسا قبیلہ بن گیا جو نسلنا ترک اور تہذبہ پشتون بن چکا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان اور موجودہ پاکستان کی سرحدیں محض ایک تصور تھیں اور قبیلے پہاڑوں، میدانوں اور دروی کے پار آزادانہ نقل و حرکت کیا کرتے تھے. ترخیل قبیلہ بھی انہی قبیلوں میں سے ایک تھا جو بعد میں ہزارہ ڈویژن موجودہ خیبر پختونخوا میں اکر آباد ہوا. یہ لوگ غیرت، مہمان نوازی اور بہادری میں اپنے ارد گرد کے بڑے پشتون قبائل سے کسی طرح کم نہ تھے. ان کی زبان وقت کے ساتھ ساتھ پشتو سے ہند کو اور اردو میں بدلی، لیکن ان کی شناخت ہمیشہ ترخیل کی رہی. کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ ترخیل قبیلے کا تعلق ترکالانی پشتون شاخ سے بھی جوڑا جاتا ہے، جو خود سربانی پشتونوں کی ایک اہم شاخ ہے. سربانی پشتونوں میں یوسف زئی، محسود غلزئی اور ترخیل جیسے کئی قبیلے شامل ہیں. اگر ہم قیس عبدالرشید یعنی پشتونوں کے جد امجد سے ترخیل قبیلے کا رشتہ جوڑیں تو ایک سلسلہ کچھ اس طرح بنتا ہے: قیس عبدالرشید سیربان خرشبون ترکالانی ترک بابا ترخیل. یوں دیکھا جائے تو ترخیل قبیلہ پشتونوں کے مرکزی سلسلے کا ہی ایک حصہ ہے، جس میں ترک خون کا رنگ مزید گہرائی پیدا کرتا ہے. آج کے ہزارہ ڈویژن میں ترخیل برادری زیادہ تر ہری پور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے. ان میں سے کچھ خاندان دورن برصغیر میں برطانوی فوج میں بھرتی ہوئے، کچھ نے زمینداری اختیار کی اور کچھ نے تعلیم و ہنر کے میدان میں اپنا نام پیدا کیا. ترخیل برادری میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی گئے اپنی سادگی، دیانتداری اور خاندانی غیرت کے لیے پہچانے گئے. کہتے ہیں کسی قوم کی اصل طاقت اس کے بزرگوں میں چھپی ہوتی ہے، وہ لوگ جو اپنے اعمال، فیصلوں اور کردار سے آنے والی نسلوں کے لیے راستے بناتے ہیں. ترخیل قوم کی تاریخ میں بھی ایسے ہی کئی نام ہیں جنہوں نے اپنے قبیلے کو عزت دی، اور ہزارہ کی وادیوں میں ایک منفرد ترخیل قبیلے کے ابتدائی ادوار میں سب سے پہلا نام آتا ہے ترک بابا کا، جنہیں روایات میں قبیلے کا بانی سمجھا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ترک بابا ایک بہادر اور دانا شخص تھے. انہوں نے وسطی ایشیا سے نکل کر اپنے قبیلے کو ایک نئی سمت دی. ان کی قیادت میں قبیلے نے افغانستان کے مشرقی علاقوں میں بسیرا کیا، جہاں پشتون قبائل سے میل جول بڑھا اور ترک قبیلہ رفتہ رفتہ ترک خیل کے نام سے جانا جانے لگا.
یہی میل جول بعد میں پشتون ثقافت زبان اور رسم و رواج کے اثر کو بڑھاتا گیا۔ یوں ترخیل قبیلے نے اپنی ترک شناخت کے ساتھ پشتون روایات کو بھی دل سے اپنایا۔ ترخیل قبیلے کے بزرگوں میں کئی ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا شعار بنایا۔ ان میں سے کچھ بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صوفیانہ رجحان رکھتے تھے، یعنی اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے تھے۔ ہزارہ کے کئی علاقوں میں آج بھی کچھ پرانے مزار، چھوٹی درگاہیں بزرگوں کی قبریں موجود ہیں جنہیں ترخیل قبیلے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو یاد دلاتی ہے کہ یہ قوم صرف طاقت اور زمین کی نہیں بلکہ روحانیت اور اخلاق کی بھی وارث رہی ہے۔ برطانوی راج کے زمانے میں ہزارہ کے پہاڑوں اور میدانوں میں ترخیل قبیلے کے لوگ اپنی بہادری کے لیے مشہور تھے۔ کئی نوجوان برطانوی فوج میں بھرتی ہوئے اور مختلف محاذوں پر اپنی جرت کا لوہا منوایا۔ ایک روایت کے مطابق ہری پور کے قریب ایک جنگ میں ترخیل جوانوں نے اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے دوسرے قبائل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑائی کی۔ یہی اتحاد، یہی غیرت ترخیل قوم کی پہچان بن گئی۔ ان کے ہاں غیرت، وعدے کی پاسداری اور دشمن کے سامنے ڈٹ جانا قومی صفات سمجھی جاتی ہے۔ یہی خصوصیات انہیں پشتون قبائل کے درمیان عزت دلواتی رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ترخیل قبیلہ مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ تقسیم علاقے، بزرگوں کی اولادہ مختلف ہجرتوں کی بنیاد پر ہوئی۔ مشہور شاخیں درج ذیل ہیں: میران خیل، جنہیں بزرگوں کی اولادہ کہا جاتا ہے; شہباز خیل، جو اپنی بہادری اور زمینداری کے لیے مشہور ہے; حسن خیل، جن کے کئی خاندان ایبٹ آباد اور مانسہرہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں; سلطان خیل، جنہوں نے تعلیم اور فوج میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ یان شاخوں میں باہمی رشتہ داری اور ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ آج بھی قائم ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پورا قبیلہ ایک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ترخیل قوم کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترخیل قبیلہ ہزارہ کے ماحول میں گھل مل گیا۔ ان کے لہجے میں اب ہندکو کی مٹھاس اور زبان میں پشتو کی روانی ملتی ہے۔ یہی دو رنگ انہیں اور منفرد بناتے ہیں۔ ترخیل قبیلے کے لوگ ہزارہ کی سیاست، زمینداری اور سماجی کاموں میں بھی سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کے ہاں اتحاد اور خلوص کی فضا قائم ہے جو انہیں دوسرے قبائل کے ساتھ ہم آہنگ بناتی ہے۔ ترخیل قوم کی زبان وقت کے ساتھ بدلی ہے۔ پہلے پشتو زیادہ بولی جاتی تھی، لیکن ہزارہ میں بسنے کے بعد ہندکو اور اردو عام ہو گئی۔ بزرگ آج بھی پشتو میں بات کرنا پسند کرتے ہیں، جبکہ نوجوان نسل اردو اور ہندکو دونوں میں روان ہے۔ زبان کا یہ امتزاج ان کی ثقافت کو اور